Subscribe my channel of the Red عبدالعزیز نے Hadith بیان کیا 92. ان سے ابو حازم نے اور ان سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر بیان فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو اسلامی علم دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عنایت فرمائے گا۔ راوی نے بیان کیا کہ رات کو لوگ یہ سوچتے رہے کہ دیکھیے علم کسے ملتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سب حضرات جو سرکردہ تھے حاضر ہوئے۔ سب کو امید تھی کہ علم انہیں ہی ملے گا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ ان کی آنکھوں میں درد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان کے یہاں کسی کو بھیج کر بلوا لو۔ جب وہ آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ میں اپنا تھوک ڈالا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ اس سے انہیں ایسی شفا حاصل ہوئی جیسے کوئی مرض پہلے تھا ہی نہیں۔ چنانچہ آپ نے علم انہی کو عنایت فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں ان سے اتنا لڑوں گا کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں، یعنی مسلمان بن جائیں۔ آپ نے فرمایا ابھی یوں ہی چلتے رہو، جب ان کے میدان میں اترو تو پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو اور انہیں بتاؤ کہ اللہ کے ان پر کیا حقوق واجب ہیں۔ خدا کی قسم اگر تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں کی دولت سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3701۔ حاتم نے بیان کیا ان سے یزید بن ابی عبید نے بیان کیا ان سے سلمہ بن عقوع رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بوجہ آنکھ دکھنے کے نہیں آ سکے تھے۔ پھر انہوں نے سوچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں شریک نہ ہو سکوں، چنانچہ گھر سے نکلے اور آپ کے لشکر سے جا ملے۔ جب اس رات کی شام آئی جس کی صبح کو اللہ تعالیٰ نے فتح عنایت فرمائی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں ایک ایسے شخص کو علم دوں گا، یا آپ نے یوں فرمایا کہ کل ایک ایسا شخص علم کو لے گا جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے، یا آپ نے یہ فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عنایت فرمائے گا۔ اتفاق سے حضرت علی رضی اللہ عنہ آ گئے، حالانکہ ان کے آنے کی ہمیں امید نہیں تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ ہیں علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو علم دے دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر خیبر فتح کرا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3702۔ عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے کہ ایک شخص حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کے یہاں آیا اور کہا کہ یہ فلاں شخص، اس کا اشارہ امیر مدینہ مروان بن حکم کی طرف تھا، برسر منبر حضرت علی کو برا بھلا کہتا ہے۔ ابو حازم نے بیان کیا کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا کہتا ہے؟ اس نے بتایا کہ انہیں ابو تراب کہتا ہے۔ اس پر حضرت سہل ہنسنے لگے اور فرمایا کہ خدا کی قسم یہ نام تو ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس نام سے زیادہ اپنے لیے اور کوئی نام پسند نہیں تھا۔ یہ سن کر میں نے اس حدیث کے جاننے کے لیے حضرت سہل سے خواہش ظاہر کی اور عرض کیا اے ابو عباس یہ واقعہ کس طرح سے ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں آئے اور پھر باہر آ کر مسجد میں لیٹ رہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے دریافت فرمایا تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ مسجد میں ہیں۔ آپ مسجد میں تشریف لائے، دیکھا تو ان کی چادر پیٹھ سے نیچے گر گئی ہے اور ان کی کمر پر اچھی طرح سے خاک لگ چکی ہے۔ آپ مٹی ان کی کمر سے صاف فرمانے لگے اور بولے اٹھو اے ابو تراب اٹھو۔ 2 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3703۔ سعد بن عبیدہ نے بیان کیا کہ ایک شخص عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے محاسن کا ذکر کیا، پھر کہا کہ شاید یہ باتیں تمہیں بری لگی ہوں گی۔ اس نے کہا جی ہاں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تیری ناک خاک آلود کرے۔ پھر اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھا، انہوں نے ان کے بھی محاسن کا ذکر کیے اور کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نہایت عمدہ گھرانہ ہے۔ پھر کہا کہ شاید یہ باتیں بھی تمہیں بری لگی ہوں گی۔ اس نے کہا کہ جی ہاں۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بولے، اللہ تیری ناک خاک آلود کرے، جا اور میرا جو بگاڑنا چاہے بگاڑ لینا، کچھ کمی نہ کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3704۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے حکم نے، انہوں نے ابن ابی لیلہ سے سنا، کہا ہم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چکی پیسنے کی تکلیف کی شکایت کی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس آئیں، لیکن آپ موجود نہیں تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان کی ملاقات ہو سکی تو ان سے اس کے بارے میں انہوں نے بات کی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے آنے کی اطلاع دی۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمارے گھر تشریف لائے۔ اس وقت ہم اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے۔ میں نے چاہا کہ کھڑا ہو جاؤں، لیکن آپ نے فرمایا کہ یوں ہی لیٹے رہو۔ اس کے بعد آپ ہم دونوں کے درمیان بیٹھ گئے اور میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھ سے جو طلب کیا ہے، کیا میں تمہیں اس سے اچھی بات نہ بتاؤں؟ جب تم سونے کے لیے بستر پر لیٹو تو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو۔ یہ عمل تمہارے لیے کسی خادم سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3705۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے سعد نے، انہوں نے ابراہیم بن سعد سے سنا، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3706۔ شعبہ نے خبر دی، انہیں ایوب نے، انہیں ابن سیرین نے، انہیں عبیدہ نے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عراق والوں سے کہا کہ جس طرح تم پہلے فیصلہ کیا کرتے تھے اب بھی کیا کرو، کیونکہ میں اختلاف کو برا جانتا ہوں۔ اسی وقت تک کہ سب لوگ جمع ہو جائیں یا میں بھی اپنے ساتھیوں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کی طرح دنیا سے چلا جاؤں۔ ابن سیرین رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ عام لوگ روافض جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایات شیخین کی مخالفت میں بیان کرتے ہیں وہ قطعاً جھوٹی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3707۔ محمد بن ابراہیم بن دینار ابو عبداللہ جہنی نے بیان کیا، ان سے ابن ابی ذئب نے، ان سے سعید مقبری نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت احادیث بیان کرتا ہے، حالانکہ پیٹ بھرنے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہتا تھا۔ میں خمیری روٹی نہ کھاتا اور نہ عمدہ لباس پہنتا تھا، یعنی میرا وقت علم کے سوا کسی دوسری چیز کے حاصل کرنے میں نہ جاتا، اور نہ میری خدمت کے لیے کوئی فلاں یا فلانی تھی، بلکہ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ سے پتھر باندھ لیا کرتا۔ بعض وقت میں کسی کو کوئی آیت اس لیے پڑھ کر اس کا مطلب پوچھتا تھا کہ وہ اپنے گھر لے جا کر مجھے کھانا کھلا دے، حالانکہ مجھے اس آیت کا مطلب معلوم ہوتا تھا۔ مسکینوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ ہمیں اپنے گھر لے جاتے اور جو کچھ بھی گھر میں موجود ہوتا وہ ہم کو کھلاتے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ صرف شہد یا گھی کی کپی ہی نکال کر لاتے اور اسے ہم پھاڑ کر اس میں جو کچھ ہوتا اسے ہی چاٹ لیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3708۔ اسماعیل بن ابی خالد نے بیان کیا، انہیں شعبی نے خبر دی کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کو سلام کرتے تو یوں کہا کرتے، السلام علیکہ یا ابن ذی الجناحین، اے دو پردوں والے بزرگ کے صاحبزادے، تم پر سلام ہو۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا، حدیث میں جو جناحین کا لفظ ہے اس سے مراد دو گوشے ہیں، دو کونے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3709۔ ابو عبداللہ بن مسنا نے بیان کیا، ان سے ثمامہ بن عبداللہ بن انس نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قحط کے زمانے میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھا کر بارش کی دعا کراتے اور کہتے کہ اے اللہ، پہلے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کی دعا کراتے تھے اور تو ہمیں سیرابی عطا کرتا تھا، اب ہم اپنے نبی کے چچا کے ذریعے بارش کی دعا کرتے ہیں، اس لیے ہمیں سیرابی عطا فرما۔
راوی نے بیان کیا کہ اس کے بعد خوب بارش ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3710۔ زہری نے بیان کیا، کہا ہم سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے یہاں اپنا آدمی بھیج کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والی میراث کا مطالبہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فے کی صورت میں دی تھی، یعنی آپ کا مطالبہ مدینے کی اس جائیداد کے بارے میں تھا جس کی آمدن سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مصارف خیر میں خرچ کرتے تھے، اور اسی طرح فدق کی جائیداد اور خیبر کے خمس کا بھی مطالبہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3711۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے ہیں کہ ہماری میراث نہیں ہوتی، ہم انبیاء جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اور یہ کہ آل محمد کے اخراجات اسی مال میں سے پورے کیے جائیں، مگر انہیں یہ حق نہیں ہوگا کہ کھانے کے علاوہ اور کچھ تصرف کریں، اور میں خدا کی قسم حضور کے صدقے جو آپ کے زمانے میں ہوا کرتے تھے ان میں کوئی رد و بدل نہیں کروں گا، بلکہ وہی نظام جاری رکھوں گا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، ہم آپ کی فضیلت اور مرتبے کا اقرار کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قرابت کا اور اپنے حق کا ذکر کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت والوں سے سلوک کرنا مجھ کو اپنی قرابت والوں کے ساتھ سلوک کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3712۔ خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے واقد نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد سے سنا، وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے، وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، کہ انہوں نے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آپ کے اہل بیت میں رکھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3713۔ ابن آئینہ نے بیان کیا، ان سے عمر بن دینار نے، ان سے ابن ابی ملیکہ نے، ان سے مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اس لیے جس نے اسے ناحق ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3714۔ ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنے اس مرض کے موقع پر بلایا جس میں آپ کی وفات ہوئی، پھر آہستہ سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگی، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور آہستہ سے کوئی بات کہی تو وہ ہنسنے لگیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر میں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3715۔ تو انہوں نے بتایا کہ پہلے مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے یہ فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی بیماری میں وفات پا جائیں گے۔ میں اس پر رونے لگی، پھر مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے فرمایا کہ آپ کے اہل بیت میں سب سے پہلے میں آپ سے جا ملوں گی، اس پر میں ہنسی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3716۔ خالد بن مخلد نے بیان کیا، کہا ہم سے علی بن مظہر نے، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ مجھے مروان بن حکم نے خبر دی کہ جس سال نکسیر پھوٹنے کی بیماری پھوٹ پڑی تھی، اس سال عثمان رضی اللہ عنہ کی اتنی سخت نکسیر پھوٹی کہ آپ حج کے لیے بھی نہ جا سکے اور زندگی سے مایوس ہو کر وصیت بھی کر دی۔ پھر ان کی خدمت میں قریش کے ایک صاحب گئے اور کہا کہ آپ کسی کو اپنا خلیفہ بنا دیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا، کیا یہ سب کی خواہش ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے پوچھا کہ کسے بناؤں؟ اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک دوسرے صاحب گئے، میرا خیال ہے کہ وہ حارث تھے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ کسی کو خلیفہ بنا دیں۔ آپ نے ان سے بھی پوچھا کیا یہ سب کی خواہش ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے پوچھا لوگوں کی رائے کس کے لیے ہے؟ اس پر بھی وہ خاموش ہو گئے۔ تو آپ نے خود فرمایا غالباً زبیر کی طرف لوگوں کا رجحان ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے علم کے مطابق بھی
وہ ان میں سب سے بہتر ہیں، اور بلا شبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں بھی ان میں سب سے زیادہ محبوب تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3717۔ انہیں ان کے والد نے خبر دی کہ میں نے مروان سے سنا کہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں موجود تھا کہ اتنے میں ایک صاحب آئے اور کہا کہ کسی کو آپ اپنا خلیفہ بنا دیجئے۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا اس کی خواہش کی جا رہی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جی ہاں، حضرت زبیر کی طرف لوگوں کا رجحان ہے۔ آپ نے اس پر فرمایا ٹھیک ہے، تم کو بھی معلوم ہے کہ وہ تم میں بہتر ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3718۔ عبدالعزیز نے بیان کیا جو ابو سلمہ کے صاحبزادے تھے، ان سے محمد بن منقدر نے بیان کیا اور ان سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3719۔ ہشام بن عروہ نے خبر دی، انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جنگ احزاب کے موقع پر مجھے اور عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کو عورتوں میں چھوڑ دیا گیا تھا کیونکہ یہ دونوں حضرات بچے تھے۔ میں نے اچانک دیکھا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ آپ کے والد اپنے گھوڑے پر سوار بنی قریظہ یہودیوں کے ایک قبیلے کی طرف آ جا رہے ہیں۔ 2 یا 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ پھر جب وہاں سے واپس آیا تو میں نے عرض کیا ابا جان، میں نے آپ کو کئی مرتبہ آتے جاتے دیکھا۔ انہوں نے کہا بیٹے کیا واقعی تم نے بھی دیکھا تھا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو بنو قریظہ کی طرف جا کر ان کی نقل و حرکت کے متعلق اطلاع میرے پاس لا سکے۔ اس پر میں وہاں گیا اور جب میں خبر لے کر واپس آیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط مسرت میں اپنے والدین کا ایک ساتھ ذکر کر کے فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3720۔ عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا، کہا ہم کو ہشام بن عروہ نے خبر دی اور انہیں ان کے والد نے کہ جنگ یرموک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے کہا آپ حملہ کیوں نہیں کرتے تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ حملہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے رومیوں پر حملہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے رومیوں نے آپ کے 2 کاری زخم شانے پر لگائے، درمیان میں وہ زخم تھا جو بدر کے موقع پر آپ کو لگا تھا۔ عروہ نے کہا کہ یہ زخم اتنے گہرے تھے کہ اچھے ہو جانے کے بعد میں بچپن میں ان زخموں کے اندر اپنی انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3721۔ خالد نے بیان کیا، ان سے خالد بن ابی خالد نے، ان سے قیس بن ابی حازم نے کہ میں نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا وہ ہاتھ دیکھا ہے جس سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ احد میں حفاظت کی تھی کہ وہ بالکل بیکار ہو چکا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3724۔ عبد الوہاب نے بیان کیا، کہا کہ میں نے یحییٰ سے سنا، کہا کہ میں نے سعید بن مسیب سے سنا، کہا کہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے سنا۔ وہ بیان کرتے تھے کہ جنگ احد کے موقع پر میرے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو ایک ساتھ جمع کر کے یوں فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3725۔ ہاشم بن ہاشم نے بیان کیا، ان سے عامر بن سعد نے اور ان سے ان کے والد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے خوب یاد ہے میں نے ایک زمانے میں مسلمانوں کا 3 حصہ اپنے تئیں دیکھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا اسلام کے 3 حصے سے یہ مراد ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 3 مسلمان تھے جن میں تیسرا مسلمان میں تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3726۔ ابن ابی زائدہ نے خبر دی، کہا ہم سے ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص نے بیان کیا، کہا کہ میں نے سعید بن مسیب سے سنا، کہا کہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ جس دن میں اسلام لایا اسی دن دوسرے سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے حضرات صحابہ بھی اسلام میں داخل ہوئے، اور میں 7 دن تک اسی طور پر رہا کہ میں اسلام کا 3 فرد تھا۔
ابن ابی زائدہ کے ساتھ اس حدیث کو ابو اسامہ نے بھی روایت کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3727۔ قیس نے بیان کیا کہ میں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ عرب میں سب سے پہلے اللہ کے راستے میں نے تیر اندازی کی تھی۔ ابتدائے اسلام میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح غزوات میں شرکت کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ درخت کے پتوں کے سوا کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہوتا تھا۔ اس سے ہمیں اونٹ بکریوں کی طرح اجابت ہوتی تھی، یعنی ملی ہوئی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اب بنی اسد کا یہ حال ہے کہ اسلامی احکام پر عمل میں میرے اندر عیب نکالتے ہیں، چاہے خوش ایسا ہو تو میں بالکل محروم اور بے نصیب ہی رہا اور میرے سب کام برباد ہو گئے۔ ہوا یہ تھا کہ بنی اسد نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سعد رضی اللہ عنہ کی چغلی کھائی تھی، یا یہ کہا تھا کہ وہ اچھی طرح نماز بھی نہیں پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3728۔ شعیب نے خبر دی، ان سے زاہری نے بیان کیا، کہا مجھ سے علی بن حسین نے بیان کیا، اور ان سے مسعور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی لڑکی کو جو مسلمان تھیں پیغام نکاح دیا۔ اس کی اطلاع جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ آپ کی قوم کا خیال ہے کہ آپ کو اپنی بیٹیوں کی خاطر جب انہیں کوئی تکلیف دے کسی پر غصہ نہیں آتا۔ اب دیکھیے یہ علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب فرمایا، میں نے آپ کو خطبہ پڑھتے سنا۔ پھر آپ نے فرمایا، اما بعد، میں نے ابو العاص بن ربیع سے زینب رضی اللہ عنہ کی، آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی، شادی کی تو انہوں نے جو بات بھی کہی اس میں وہ سچے اترے، اور بلا شبہ فاطمہ بھی میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اور مجھے یہ پسند نہیں کہ کوئی بھی اسے تکلیف دے۔ خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ تعالیٰ کے ایک دشمن کی بیٹی ایک شخص کے پاس جمع نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ نے اس شادی کا ارادہ ترک کر دیا۔ محمد بن عمرو بن دھلحلہ نے ابن شہاب سے یہ اضافہ کیا ہے، انہوں نے علی بن حسین سے اور انہوں نے مسعور سے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے بنی عبد شمس کے اپنے ایک داماد کا ذکر کیا اور حقوق دامادی کی ادائیگی کی تعریف فرمائی۔ پھر فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے جو بات بھی کہی سچی کہی، اور جو وعدہ بھی کیا پورا کر دکھایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3729۔ عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج بھیجی اور اس کا امیر اسامہ بن زید کو بنایا۔ ان کے امیر بنائے جانے پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آج تم اس کے امیر بنائے جانے پر اعتراض کر رہے ہو تو اس سے پہلے اس کے باپ کے امیر بنائے جانے پر بھی تم نے اعتراض کیا تھا، اور خدا کی قسم وہ زید رضی اللہ عنہ امارت کے مستحق تھے اور مجھے سب سے زیادہ عزیز تھے، اور یہ اسامہ رضی اللہ عنہ اب ان کے بعد مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3730۔ ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے عروہ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک قیافہ شناس میرے یہاں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہیں تشریف رکھتے تھے، اور اسامہ بن زید اور زید بن حارثہ ایک چادر میں لپٹے ہوئے تھے، منہ اور جسم کا سارا حصہ قدموں کے سوا چھپا ہوا تھا۔ اس قافیہ شناس نے کہا کہ یہ پاؤں باز سے نکلے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، یعنی باپ بیٹے کے ہیں۔ قیافہ شناس نے پھر بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس اندازے پر بہت خوش ہوئے، اور پھر آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی یہ واقعہ بیان فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3731۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے عروہ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ قریش مخزومیہ عورت کے معاملے کی وجہ سے بہت رنجیدہ تھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ آپس میں کیا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے سوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی عزیز ہیں، اس عورت کی سفارش کے لیے اور کون جرأت کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3732۔ دوسری سند، اور ہم سے علی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے زہری سے مخزومیہ کی حدیث پوچھی تو وہ مجھ پر بہت غصہ ہو گئے۔ میں نے اس پر سفیان سے کہا تو پھر آپ کسی اور ذریعے سے اس حدیث کی روایت نہیں کرتے؟ انہوں نے بیان کیا کہ ایوب بن موسیٰ کی لکھی ہوئی ایک کتاب میں نے یہ حدیث دیکھی،
وہ ظاہری سے روایت کرتے تھے، وہ عروہ سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی تھی۔ قریش نے اپنی مجلس میں سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس عورت کی سفارش کے لیے کون جا سکتا ہے؟ کوئی اس کی جرت نہیں کر سکتا۔ آخر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے سفارش کی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں یہ دستور ہو گیا تھا کہ جب کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس کے ہاتھ کاٹتے۔ اگر آج فاطمہ رضی اللہ عنہا نے چوری کی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3733۔ ابو عباد یحییٰ بن عباد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ماجشون نے بیان کیا، انہیں عبداللہ بن دینار نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن ایک شخص کو مسجد میں دیکھا کہ اپنا کپڑا ایک کونے میں پھیلا رہے تھے۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ کون صاحب ہیں، کاش یہ میرے قریب ہوتے۔ ایک شخص نے کہا اے ابو عبد الرحمن، کیا آپ انہیں نہیں پہچانتے؟ یہ محمد بن اسامہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابن دینار نے بیان کیا کہ یہ سنتے ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا سر جھکا لیا اور اپنے ہاتھوں سے زمین کو ریدنے لگے، پھر بولے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے تو یقیناً آپ ان سے محبت فرماتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3734۔ معتمر نے بیان کیا، کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، کہا ہم سے ابو عثمان نے بیان کیا اور ان سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیتے اور فرماتے اے اللہ تو انہیں اپنا محبوب بنا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3735۔ معمر نے خبر دی، انہیں ظاہری نے، انہیں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے ایک مولا حرملہ نے خبر دی کہ حجاج بن ایمن بن ام ایمن کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نماز میں انہوں نے رکوع اور سجدہ پوری طرح نہیں ادا کیا۔ ایمن ابن ام ایمن اسامہ رضی اللہ عنہ کے ماں کی طرف سے بھائی تھے۔ ایمن رضی اللہ عنہ قبیلہ انصار کے ایک فرد تھے، تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ نماز دوبارہ پڑھ لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3736۔ ولید نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرحمن بن نمر نے بیان کیا، ان سے ظاہری نے، ان سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے مولا حرملہ نے بیان کیا کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے کہ حجاج بن ایمن مسجد کے اندر آئے، نہ انہوں نے رکوع پوری طرح ادا کیا اور نہ سجدہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ نماز دوبارہ پڑھ لو۔ پھر جب وہ جانے لگے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ میں نے عرض کیا حجاج بن ایمن ابن ام ایمن ہیں۔ اس پر آپ نے کہا اگر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو بہت عزیز رکھتے۔ پھر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسامہ رضی اللہ عنہ اور ام ایمن رضی اللہ عنہ کی تمام اولاد سے محبت کا ذکر کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا اور مجھ سے میرے بعض اساتذہ نے بیان کیا اور ان سے سلیمان نے کہ ام ایمن رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3737۔ عبد الرزاق نے بیان کیا، ان سے معمر نے، ان سے ظاہری نے، ان سے سالم نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے تو جب بھی کوئی شخص کوئی خواب دیکھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے بیان کرتا۔ میرے دل میں بھی یہ تمنا پیدا ہو گئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کروں۔ میں ان دنوں کنوارا تھا اور نو عمر بھی تھا۔ میں آپ کے زمانے میں مسجد میں سویا کرتا تھا تو میں نے خواب میں دو فرشتوں کو دیکھا کہ مجھے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ بلدار کنویں کی طرح پیچ در پیچ تھی، کنویں ہی کی طرح اس کے بھی دو کنارے تھے اور اس کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں میں پہچانتا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی کہنے لگا دوزخ سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، دوزخ سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد مجھ سے ایک دوسرے فرشتے کی ملاقات ہوئی، اس نے مجھ سے کہا کہ خوف نہ کھا۔ میں نے اپنا یہ خواب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3738۔ حضرت حفصہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا خواب بیان کیا تو حضور نے فرمایا کہ عبداللہ بہت اچھا لڑکا ہے، کاش رات میں وہ تہجد کی نماز پڑھا کرتا۔ سالم نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ اس کے بعد رات میں بہت کم سویا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3739۔
اسرائیل نے بیان کیا، ان سے مغیرہ نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے علقمہ نے بیان کیا کہ میں جب شام آیا تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا فرما۔ پھر میں ایک قوم کے پاس آیا اور ان کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک بزرگ آئے اور میرے پاس بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس پر میں نے عرض کیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ کوئی نیک ساتھی مجھے عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو عنایت فرمایا۔ انہوں نے دریافت کیا تمہارا وطن کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا کوفہ ہے۔ انہوں نے کہا کیا تمہارے یہاں ابن ام عبد صاحب النعلین صاحب وسادہ اور مطہرہ یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نہیں ہیں؟ کیا تمہارے یہاں وہ نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبانی شیطان سے پناہ دے چکا ہے کہ وہ انہیں کبھی غلط راستے پر نہیں لے جا سکتا؟ مراد عمار رضی اللہ عنہ سے تھی۔ کیا تم میں وہ نہیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے بہت سے بھیدوں کے حامل ہیں جنہیں ان کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، یعنی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ؟ اس کے بعد انہوں نے دریافت فرمایا عبداللہ رضی اللہ عنہ آیت واللیل اذا یغشی کی تلاوت کس طرح کرتے ہیں؟ میں نے انہیں پڑھ کر سنائی کہ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والذکر والانثی۔ اس پر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے مجھے بھی اسی طرح یاد کرایا تھا۔ مشہور روایت وما خلق الذکر والانثی ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے یہ آیت یوں اتری تھی والذکر والانثی، پھر وما خلق کا لفظ اس میں زیادہ ہوا، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابو درداء رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر نہ ہوئی، وہ پہلی قرأت ہی پڑھتے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3742۔ ابراہیم نے بیان کیا کہ علقمہ رضی اللہ عنہ شام میں تشریف لے گئے اور مسجد میں جا کر یہ دعا کی اے اللہ مجھے ایک نیک ساتھی عطا فرما۔ چنانچہ آپ کو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی صحبت نصیب ہوئی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ عرض کیا کہ کوفہ سے۔ اس پر انہوں نے کہا کیا تمہارے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار نہیں ہیں کہ جنہیں ان کے سوا اور کوئی نہیں جانتا؟ ان کی مراد حضرت حذیفہ سے تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا جی ہاں موجود ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کیا تم میں وہ شخص نہیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی شیطان سے پناہ دی تھی؟ ان کی مراد عمار رضی اللہ عنہ سے تھی۔ میں نے عرض کیا جی ہاں وہ بھی موجود ہیں۔ پھر انہوں نے دریافت کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آیت واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی کی قرأت کس طرح کرتے تھے؟ ما خلقہ کے حذف کے ساتھ والذکر والانثی پڑھا کرتے تھے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ یہ شام والے ہمیشہ اس کوشش میں رہے کہ اس آیت کی تلاوت کو جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اس سے مجھے ہٹا دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3743۔ عبد الاعلیٰ نے بیان کیا کہا ہم سے خالد نے بیان کیا، ان سے ابو قلابہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت میں امین ہوتے ہیں اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں رضی اللہ عنہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3744۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے صلہ نے اور ان سے حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران سے فرمایا میں تمہارے یہاں ایک امین کو بھیجوں گا جو حقیقی معنوں میں امین ہوگا۔ یہ سن کر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شوق ہوا، لیکن آپ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3745۔ ابو موسیٰ نے بیان کیا، ان سے حسن نے، انہوں نے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کے پہلو میں تھے۔ آپ کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور پھر حسن رضی اللہ عنہ کی طرف اور فرماتے میرا یہ بیٹا سردار ہے اور امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3746۔ معتمر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے ابو عثمان نے بیان کیا اور ان سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں
اور حسن رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ان سے محبت ہے، تو بھی ان سے محبت رکھ، او کما قال۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3747۔ حسین بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا، ان سے محمد نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک عبید اللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا اور ایک تشت میں رکھ دیا گیا تو وہ بدبخت اس پر لکڑی سے مارنے لگا اور آپ کے حسن اور خوبصورتی کے بارے میں بھی کچھ کہا کہ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا۔ اس پر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے، انہوں نے وسمہ کا خضاب استعمال کر رکھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3748۔ شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھے عدی نے خبر دی، کہا کہ میں نے برا رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کے کاندھے مبارک پر تھے اور آپ یہ فرما رہے تھے کہ اے اللہ مجھے اس سے محبت ہے، تو بھی اس سے محبت رکھ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3749۔ عمر بن سعید بن ابی حسین نے خبر دی، انہیں ابن ابی ملیکہ نے، ان سے عقبہ بن حارث نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھائے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں میرے باپ ان پر فدا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہیں، علی سے نہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرا رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3750۔ محمد بن جعفر نے خبر دی، انہیں شعبہ نے، انہیں واقد بن محمد نے، انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی آپ کے اہل بیت کے ساتھ محبت و خدمت کے ذریعے تلاش کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3751۔ حشام بن یوسف نے خبر دی، انہیں معمر نے، انہیں زہری نے اور انہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے، اور عبد الرزاق نے بیان کیا کہ ہمیں معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ اور کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ نہیں تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3752۔ غندر نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن ابی یعقوب نے، انہوں نے ابن ابی نعام سے سنا اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، اور کسی نے ان سے محرم کے بارے میں پوچھا تھا۔ شعبہ نے بیان کیا کہ میرے خیال میں یہ پوچھا تھا کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں مکھی مار دے تو اسے کیا کفارہ دینا پڑے گا؟ اس پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عراق کے لوگ مکھی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جبکہ یہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر چکے ہیں، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں نواسے حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3753۔ عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن منقدر نے کہا ہم کو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کو انہوں نے آزاد کیا ہے۔ ان کی مراد حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3754۔ محمد بن عبید نے کہا ہم سے اسماعیل نے بیان کیا اور ان سے قیس نے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا اگر آپ نے مجھے اپنے لیے خریدا ہے تو پھر اپنے پاس ہی رکھیے، اور اگر اللہ کے لیے خریدا ہے تو پھر مجھے آزاد کر دیجئے اور اللہ کے راستے میں عمل کرنے دیجئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3755۔ عبد الوارث نے بیان کیا، ان سے خالد نے، ان سے اکرمہ نے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا اور فرمایا اے اللہ اسے حکمت کا علم عطا فرما۔ ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما۔ ہم سے موسیٰ نے بیان کیا، ہم سے وہیب نے بیان کیا کہ خالد سے اس کی مثل مروی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3756۔
حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے حمید بن ہلال نے، اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اطلاع کے پہنچنے سے پہلے زید، جعفر اور ابن رواحہ رضی اللہ عنہم کی شہادت کی خبر صحابہ کو سنا دی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اب اسلامی علم کو زید رضی اللہ عنہ لیے ہوئے ہیں اور وہ شہید کر دیے گئے، اب جعفر رضی اللہ عنہ نے علم اٹھا لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے، اب ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے علم اٹھا لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پھر آپ نے فرمایا اور آخر اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے علم اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح عنایت فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3757۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن مرہ نے، ان سے ابراہیم نے اور ان سے مسروق نے کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے یہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا تو انہوں نے کہا میں ان سے ہمیشہ محبت رکھوں گا، کیونکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ 4 اشخاص سے قرآن سیکھو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہی کی، اور ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے مولا سالم، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم سے۔ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے پوری طرح یاد نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ابی بن کعب کا ذکر کیا یا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3758۔ سلیمان نے بیان کیا، کہا میں نے ابو وائل سے سنا، کہا کہ میں نے مسروق سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کوئی برا کلمہ نہیں آتا تھا اور نہ آپ کی ذات سے یہ ممکن تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ تم میں سب سے زیادہ عزیز مجھے وہ شخص ہے جس کے عادات و اخلاق سب سے عمدہ ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3759۔ اور آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید 4 آدمیوں سے سیکھو، عبداللہ بن مسعود، ابو حذیفہ کے مولا سالم، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3760۔ موسیٰ نے بیان کیا، ان سے ابو ایوانہ نے، ان سے مغیرہ نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے علقمہ نے کہ میں شام پہنچا تو سب سے پہلے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے کسی نیک ساتھی کی صحبت سے فیضیابی کی توفیق عطا فرما۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ آ رہے ہیں۔ جب وہ قریب آ گئے تو میں نے سوچا کہ شاید میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ انہوں نے دریافت فرمایا آپ کا وطن کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں کوفہ کا رہنے والا ہوں۔ اس پر انہوں نے فرمایا کیا تمہارے یہاں صاحب و سادہ و مطہرہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نہیں ہیں؟ کیا تمہارے یہاں وہ صحابی نہیں ہیں جنہیں شیطان سے اللہ کی پناہ مل چکی ہے، یعنی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ؟ کیا تمہارے یہاں سربستہ رازوں کے جاننے والے نہیں ہیں کہ جنہیں ان کے سوا اور کوئی نہیں جانتا؟ پھر دریافت فرمایا ابن ام عبد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آیت واللیل کی قرأت کس طرح کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ واللیل اذا یخشا والنہار اذا تجلی والذکر والانثی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے اسی طرح سکھایا تھا، لیکن اب شام والے مجھے اس طرح قرأت کرنے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3761۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے عبد الرحمن بن زید نے بیان کیا کہ ہم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ صحابہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عادات و اخلاق اور طور طریق میں سب سے زیادہ قریب کون سے صحابی تھے تاکہ ہم ان سے سیکھیں؟ انہوں نے کہا کہ اخلاق، طور و طریق اور سیرت و عادت میں ابن ام عبد سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب اور کسی کو میں نہیں سمجھتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3762۔ ابراہیم بن یوسف بن ابی اسحاق نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا۔ ان سے ابو اسحاق نے کہا کہ مجھ سے اسود بن یزید نے بیان کیا، کہا کہ میں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں اور میرے بھائی یمن سے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور ایک زمانے تک یہاں قیام کیا۔ ہم اس پورے عرصے میں یہی سمجھتے رہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے ہی کے ایک فرد ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ کا بکثرت جانا ہم خود دیکھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3763۔ معافی نے بیان کیا، ان سے عثمان بن اسود نے اور ان سے ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے عشاء کے بعد وتر کی نماز صرف ایک رکعت پڑھی۔ وہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مولا قریب بھی موجود تھے۔ جب وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ایک رکعت وتر کا ذکر کیا۔ اس پر انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3764۔ نافع بن عمر نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے وتر کی نماز صرف ایک رکعت پڑھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ خود فقیہ ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3765۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو طیاح نے بیان کیا، انہوں نے حمران بن ابان سے سنا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم لوگ ایک خاص نماز پڑھتے ہو، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور ہم نے کبھی آپ کو اس وقت نماز پڑھتے نہیں دیکھا، بلکہ آپ نے تو اس سے منع فرمایا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی مراد عصر کے بعد 2 رکعت نماز سے تھی، جسے اس زمانے میں بعض لوگ پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3766۔ ابن آئینہ نے بیان کیا، ان سے عمر بن دینار نے، ان سے ابن ابی ملیکہ نے اور ان سے حضرت مسعور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا پس تحقیق اس نے مجھے ناراض کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3767۔ لیث نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا اے عائش، یہ جبریل علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں اور تمہیں سلام کہتے ہیں۔ میں نے اس پر جواب دیا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ وہ چیز ملاحظہ فرماتے ہیں جو مجھ کو نظر نہیں آتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3768۔ شعبہ نے بیان کیا، کہا امام بخاری رحمہ اللہ نے اور ہم سے عمرو نے بیان کیا، کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی، انہیں عمرو بن مرہ نے اور انہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں تو بہت سے کامل پیدا ہوئے، لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا اور کوئی کامل پیدا نہیں ہوئی، اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت بقیہ تمام کھانوں پر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3769۔ محمد بن جعفر نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عبد الرحمن نے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت اور تمام کھانوں پر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3770۔ عبد الوہاب بن عبد المجید نے بیان کیا، ہم سے ابن عون نے بیان کیا، ان سے قاسم بن محمد نے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار پڑی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ عیادت کے لیے آئے اور عرض کیا ام المومنین آپ تو سچے جانے والے کے پاس جا رہی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس عالم برزخ میں ان سے ملاقات مراد تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3771۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے حکم نے اور انہوں نے ابو وائل سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ جب علی رضی اللہ عنہ نے عمار اور حسن رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا تھا تاکہ لوگوں کو اپنی مدد کے لیے تیار کریں، تو عمار رضی اللہ عنہ نے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا مجھے بھی خوب معلوم ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ دیکھے تم علی رضی اللہ عنہ کا اتباع کرتے ہو جو برحق خلیفہ ہیں یا عائشہ رضی اللہ عنہا کا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3772۔
ابو اسامہ نے بیان کیا ان سے ہشام نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں جانے کے لیے آپ نے اپنی بہن اسماء رضی اللہ عنہا سے ایک ہار عاریتاً لے لیا تھا۔ اتفاق سے وہ راستے میں کہیں گم ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تلاش کرنے کے لیے چند صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھیجا۔ اس دوران میں نماز کا وقت ہو گیا تو ان حضرات نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی۔ پھر جب آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے صورتحال کے متعلق عرض کیا۔ اس کے بعد تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ اس پر اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، خدا کی قسم تم پر جب بھی کوئی مرحلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے نکلنے کی سبیل تمہارے لیے پیدا کر دی اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی اس میں برکت پیدا فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3773۔ اسامہ نے بیان کیا ان سے ہشام نے، ان سے ان کے والد نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں بھی ازواج مطہرات کی باری کی پابندی فرماتے رہے، البتہ یہ دریافت فرماتے رہے کہ کل مجھے کس کے یہاں ٹھہرنا ہے، کیونکہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کے خواہاں تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب میرے یہاں قیام کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3774۔ عبداللہ بن عبد الوہاب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد نے کہا، ہم سے ہشام نے، انہوں نے اپنے والد عروہ سے، انہوں نے کہا کہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے بھیجنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کا انتظار کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میری سوکنیں سب ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئیں اور ان سے کہا، اللہ کی قسم لوگ جان بوجھ کر اپنے تحفے اس دن بھیجتے ہیں جس دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری ہوتی ہے۔ ہم بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرح اپنے لیے فائدہ چاہتی ہیں، اس لیے تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ آپ لوگوں کو فرما دیں کہ میں جس بھی بیوی کے پاس ہوں، جس کی بھی باری ہو، اسی گھر میں تحفے بھیج دیا کرو۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی۔ آپ نے کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے دوبارہ عرض کیا، جب بھی جواب نہ دیا، پھر تیسری بار عرض کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں مجھ کو نہ ستاؤ۔ اللہ کی قسم تم میں سے کسی بیوی کے لحاف میں جو میں اوڑھتا ہوں سوتے وقت مجھ پر وہی نازل نہیں ہوتی، ہاں عائشہ کا مقام یہ ہے ان کے لحاف میں وہی نازل ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3775۔ موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے مہدی بن میمون نے، کہا ہم سے غیلان بن جریر نے بیان کیا، میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، بتلائیے انصار اپنا نام آپ لوگوں نے خود رکھ لیا تھا یا آپ لوگوں کا یہ نام اللہ تعالیٰ نے رکھا؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہمارا یہ نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ غیلان کی روایت ہے کہ ہم انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ ہم سے انصار کی فضیلتیں اور غزوات میں ان کے مجاہدانہ واقعات بیان کیا کرتے، پھر میری طرف یا قبیلہ ازد کے ایک شخص کی طرف متوجہ ہو کر کہتے، تمہاری قوم انصار نے فلاں دن فلاں دن فلاں فلاں کام انجام دیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3776۔ عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے، ان سے ہشام نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بعاث کی جنگ کو جو اسلام سے پہلے اوس و خزرج میں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مفاد میں پہلے ہی مقدم کر رکھا تھا۔ چنانچہ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو یہ قبائل آپس کی پھوٹ کا شکار تھے اور ان کے سردار کچھ قتل کیے جا چکے تھے، کچھ زخمی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس لیے مقدم کیا تھا تاکہ وہ آپ کے تشریف لاتے ہی مسلمان ہو جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3777۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو طیاح نے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے دن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو غزوہ حنین کی غنیمت کا سارا مال دے دیا تو بعض نوجوان انصاریوں نے کہا، اللہ کی قسم یہ تو عجیب بات ہے، ابھی ہماری تلواروں سے قریش کا خون ٹپک رہا ہے اور ہمارا حاصل کیا ہوا مال غنیمت
صرف انہیں دیا جا رہا ہے۔ اس کی خبر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے انصار کو بلایا۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خبر مجھے ملی ہے کیا وہ صحیح ہے؟ انصار لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ انہوں نے عرض کر دیا کہ آپ کو صحیح اطلاع ملی ہے۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے خوش اور راضی نہیں ہو کہ جب سب لوگ غنیمت کا مال لے کر اپنے گھروں کو واپس ہوں گے تو تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیے اپنے گھروں کو جاؤ گے؟ انصار جس نالے یا گھاٹی میں چلیں گے تو میں بھی اسی نالے یا گھاٹی میں چلوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3778۔ غندر نے بیان کیا، ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن زیاد نے، ان سے حضرت ابو Subscribe my ہریرہ رضی channel اللہ for Red عنہ نے Hadith 92 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا یوں بیان کیا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار جس نالے یا گھاٹی میں چلیں تو میں بھی انہی کے نالے میں چلوں گا، اور اگر میں ہجرت نہ کرتا تو میں انصار کا ایک فرد ہونا پسند کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ نے یہ کوئی بھی بات نہیں فرمائی، آپ کو انصار نے اپنے یہاں ٹھہرایا اور آپ کی مدد کی تھی، یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کے ہم مانی اور کوئی دوسرا کلمہ کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3779۔ ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے ان کے دادا نے، کہ جب مہاجر لوگ مدینے میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربی کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں انصار میں سب سے زیادہ دولت مند ہوں، اس لیے آپ میرا آدھا مال لے لیں، اور میری 2 بیویاں ہیں، آپ انہیں دیکھ لیں، جو آپ کو پسند ہو اس کے متعلق مجھے بتائیں، میں اسے طلاق دے دوں گا، عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں۔ اس پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ تمہارے اہل اور مال میں برکت عطا فرمائے، تمہارا بازار کدھر ہے؟ چنانچہ میں نے بنی قنیقہ کا بازار انہیں بتا دیا۔ جب وہاں سے کچھ تجارت کر کے لوٹے تو ان کے ساتھ کچھ پنیر اور گھی تھا، پھر وہ اسی طرح روزانہ صبح سویرے بازار میں چلے جاتے اور تجارت کرتے۔ آخر ایک دن خدمت نبوی میں آئے تو ان کے جسم پر خوشبو کی زردی کا نشان تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے شادی کر لی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہر کتنا ادا کیا ہے؟ عرض کیا کہ سونے کی 1 گٹھلی، یا یہ کہا کہ 1 گٹھلی کے 5 درہم وزن برابر سونا ادا کیا ہے۔ یہ شک ابراہیم راوی کو ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3780۔ اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے حمید نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے، کہ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور سعد بن ربی رضی اللہ عنہ کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بہت دولت مند تھے۔ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا، انصار کو معلوم ہے کہ میں ان میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، اس لیے میں اپنا آدھا مال اپنے اور آپ کے درمیان بانٹ دینا چاہتا ہوں، اور میرے گھر میں 2 بیویاں ہیں، جو آپ کو پسند ہو میں اسے طلاق دے دوں گا، اس کی عدت گزر جانے پر آپ اس سے نکاح کر لیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ تمہارے اہل و مال میں برکت عطا فرمائے، مجھ کو اپنا بازار دکھلا دو۔ پھر وہ بازار سے اس وقت تک واپس نہیں آئے جب تک کچھ گھی اور پنیر بطور نفع بچا نہیں لیا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے تو جسم پر زردی کا نشان تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ بولے کہ میں نے ایک انصاری خاتون سے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مہر کیا دیا ہے؟ بولے 1 گٹھلی کے برابر سونا، یا یہ کہا کہ سونے کی 1 گٹھلی دی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اچھا اب ولیمہ کر، خواہ 1 بکری ہی سے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3781۔ ابو حمام سلط بن محمد نے بیان کیا، کہا کہ میں نے مغیرہ بن عبد الرحمن سے سنا، کہا ہم سے ابو زناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ انصار نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھجور کے باغات ہمارے اور مہاجرین کے درمیان تقسیم فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ اس پر انصار نے مہاجرین سے کہا، پھر آپ ایسا کر لیں کہ کام ہماری طرف سے آپ انجام دیا کریں اور کھجوروں میں آپ ہمارے ساتھی ہو جائیں۔
مہاجرین نے کہا ہم نے آپ لوگوں کی یہ بات سنی اور ہم ایسا ہی کریں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3782۔ حجاج بن منہال نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، مجھے عدی بن ثابت نے خبر دی، کہا کہ میں نے حضرت براء رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یا یوں بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار سے صرف مومن ہی محبت رکھے گا اور ان سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا، پس جو شخص ان سے محبت رکھے اس سے اللہ محبت رکھے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا۔ معلوم ہوا کہ انصار کی محبت نشان ایمان ہے اور ان سے دشمنی رکھنا بے ایمان لوگوں کا کام ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3783۔ عبد الرحمن بن عبداللہ بن جبر نے کہا، اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی نشانی انصار سے محبت رکھنا ہے اور نفاق کی نشانی انصار سے بغض رکھنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3784۔ عبد الوارث نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد العزیز نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں اور بچوں کو میرے گمان کے مطابق کسی شادی سے واپس آتے ہوئے دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اللہ گواہ ہے تم لوگ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو۔ 3 بار آپ نے ایسا ہی فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3785۔ شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھے ہشام بن زید نے خبر دی، کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ انصار کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، ان کے ساتھ ایک ان کا بچہ بھی تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کلام کیا، پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ 2 مرتبہ آپ نے یہ جملہ فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3786۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے عمر بن مرا نے، انہوں نے ابو حمزہ سے سنا اور انہوں نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے، کہ انصار نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کے تابعدار لوگ ہوتے ہیں اور ہم نے آپ کی تابعداری کی ہے، آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمارے تابعداروں کو بھی ہم میں شریک کر دے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا فرمائی۔ پھر میں نے اس حدیث کا ذکر عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کے سامنے کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بھی یہ حدیث بیان کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3787۔ آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، کہا ہم سے عمر بن مرا نے، کہ میں نے انصار کے ایک آدمی ابو حمزہ سے سنا کہ انصار نے عرض کیا، ہر قوم کے تابعدار حالی موالی ہوتے ہیں، ہم تو آپ کے تابعدار بنے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارے تابعداروں کو بھی ہم میں شریک کر دے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ان تابعداروں کو بھی انہی میں سے کر دے۔ عمروں نے بیان کیا کہ پھر میں نے اس حدیث کا تذکرہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے کیا تو انہوں نے تعجب کے طور پر کہا، زید نے ایسا کہا؟ شعبہ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ہیں، نہ اور کوئی زید جیسے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وغیرہ، جیسے ابن ابی لیلہ نے گمان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3788۔ شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے قتادہ سے سنا، ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو اسید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو نجار کا گھرانہ انصار میں سے سب سے بہتر گھرانہ ہے، پھر بنو عبد الاشہل کا، پھر بنو الحارث بن خزرج کا، پھر بنو ساعدہ بن کعب بن خزرج اکبر کا جو اوس کا بھائی تھا۔ خزرج اکبر اور اوس دونوں حارثہ کے بیٹے تھے، اور انصار کا ہر گھرانہ عمدہ ہی ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے کئی قبیلوں کو ہم پر فضیلت دی ہے۔ ان سے کسی نے کہا، تجھ کو بھی تو بہت سے قبیلوں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت دی ہے۔ اور عبد الصمد نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے بیان کیا، میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا اور ان سے ابو اسید رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی۔ اس روایت میں سعد کے باپ کا نام عبادہ مذکور ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3789۔
شیبان نے بیان کیا ان سے یحییٰ نے کہ ابو سلمہ نے بیان کیا کہ مجھے حضرت ابو اسید رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ انصار میں سب سے بہتر یا انصار کے گھرانوں میں سے سب سے بہتر بنو نجار، بنو عبد الاشہل، بنو حارث اور بنو ساعدہ کے گھرانے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3790۔ عمرو بن یحییٰ نے بیان کیا ان سے عباس بن سہل نے اور ان سے ابو حمید سعدی نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کا سب سے بہترین گھرانہ بنو نجار کا گھرانہ ہے، پھر عبد الاشہل کا، پھر بنی حارث کا، پھر بنی سعدہ کا، اور انصار کے تمام گھرانوں میں خیر ہے۔ پھر ہماری ملاقات سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو وہ ابو اسید رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے ابو اسید تم کو معلوم نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بہترین گھرانوں کی تعریف کی اور ہمیں بنو سعدہ کو سب سے اخیر میں رکھا۔ آخر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، انصار کے سب سے بہترین خاندانوں کا بیان ہوا اور ہم سب سے اخیر میں کر دیے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا خاندان بھی بہترین خاندان ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3791۔ غندر نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے کہا کہ میں نے قتادہ سے سنا، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سے کہ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں شخص کی طرح مجھے بھی آپ حاکم بنا دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد دنیاوی معاملات میں تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، اس لیے صبر سے کام لینا یہاں تک کہ مجھ سے حوض پر عامل ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3792۔ شعبہ نے بیان کیا ان سے ہشام نے کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا میرے بعد تم دیکھو گے کہ تم پر دوسروں کو فوقیت دی جائے گی، پس تم صبر کرنا جہاں تک کہ مجھ سے آ ملو اور میری تم سے ملاقات حوض پر ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3793۔ سفیان ثوری نے بیان کیا ان سے یحییٰ بن سعید نے انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا جب وہ انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے یہاں جانے کے لیے نکلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا تاکہ بحرین کا ملک بطور جاگیر انہیں عطا فرما دیں۔ انصار نے کہا جب تک آپ ہمارے بھائی مہاجرین کو بھی اسی جیسی جاگیر نہ عطا فرمائیں ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جب آج تم قبول نہیں کرتے ہو تو پھر میرے بعد بھی صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے آ ملو، کیونکہ میرے بعد قریب ہی تمہاری حق تلفی ہونے والی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3794۔ ابو ایاس نے بیان کیا ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودتے وقت فرمایا حقیقی زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے، پس اے اللہ انصار اور مہاجرین پر اپنا کرم فرما۔ اور قتادہ سے روایت ہے ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح، اور انہوں نے بیان کیا اس میں یوں ہے پس انصار کی مغفرت فرما دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3795۔ شعبہ نے بیان کیا ان سے حمید طویل نے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے فرمایا کہ انصار غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودتے ہوئے یہ شعر پڑھتے تھے ہم وہ ہیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہے جب تک ہماری جان میں جان ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو اس کے جواب میں یوں فرمایا اے اللہ آخرت کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے، پس انصار اور مہاجرین پر اپنا فضل و کرم فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3796۔ ابن حازم نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم خندق کھود رہے تھے اور اپنے کندھوں پر مٹی اٹھا رہے تھے۔ اس وقت آپ نے یہ دعا فرمائی اے اللہ آخرت کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی حقیقی زندگی نہیں، پس انصار اور مہاجرین کی تو مغفرت فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3797۔
عبداللہ بن داؤد نے بیان کیا، ان سے فضیل بن غزوان نے، ان سے ابو حازم نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صاحب خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی مراد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھوکے حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں ازواج مطہرات کے یہاں بھیجا تاکہ ان کو کھانا کھلا دیں۔ ازواج نے کہلا بھیجا کہ ہمارے پاس پانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی کون مہمانی کرے گا؟ ایک انصاری صحابی بولے، میں کروں گا۔ چنانچہ وہ ان کو اپنے گھر لے گئی اور اپنی بیوی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خاطر تواضع کر۔ بیوی نے کہا کہ گھر میں بچوں کے کھانے کے سوا اور کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہے اسے نکال دو اور چراغ جلا لو، اور بچے اگر کھانا مانگتے ہیں تو انہیں سلا دو۔ بیوی نے کھانا نکال دیا اور چراغ جلا دیا اور اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا۔ پھر وہ دکھا تو یہ رہی تھیں جیسے چراغ درست کر رہی ہوں، لیکن انہوں نے اسے بجھا دیا۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی مہمان پر ظاہر کرنے لگے کہ گویا وہ بھی ان کے ساتھ کھا رہے ہیں، لیکن ان دونوں نے اپنے بچوں سمیت رات فاقے سے گزار دی۔ صبح کے وقت جب وہ صحابی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا، تم دونوں میاں بیوی کے نیک عمل پر رات کو اللہ تعالیٰ ہنس پڑا، یا یہ فرمایا کہ اسے پسند کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور وہ انصار ترجیح دیتے ہیں اپنے نفسوں کے اوپر دوسرے غریب صحابہ کو، اگرچہ وہ خود بھی فاقے ہی میں ہوں، اور جو اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا گیا، سو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3798۔ عبدان کے بھائی شاذان نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، ہمیں شعبہ بن حجاج نے خبر دی، ان سے حشام بن زید نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ انصار کی ایک مجلس سے گزرے، دیکھا کہ تمام اہل مجلس رو رہے ہیں، پوچھا آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ مجلس والوں نے کہا کہ ابھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو یاد کر رہے تھے جس میں ہم بیٹھا کرتے تھے۔ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو واقعے کی اطلاع دی۔ بیان کیا کہ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، سر مبارک پر کپڑے کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر آپ ممبر پر تشریف لائے اور اس کے بعد پھر کبھی ممبر پر آپ تشریف نہ لائے سکے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ میرے جسم و جان ہیں، انہوں نے اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کی ہیں، لیکن اس کا بدلہ جو انہیں چاہیے تھا وہ ملنا ابھی باقی ہے۔ اس لیے تم لوگ بھی ان کے نیک لوگوں کی نیکیوں کی قدر کرنا اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرتے رہنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3799۔ ابن غسیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا میں نے اکرمہ سے سنا، کہا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں شانوں پر چادر اوڑھے ہوئے تھے اور سر مبارک پر ایک سیاہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ ممبر پر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اما بعد، اے لوگو، دوسروں کی تو بہت کثرت ہو جائے گی لیکن انصار کم ہو جائیں گے، اور وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے۔ پس تم میں سے جو شخص بھی کسی ایسے محکمے میں حاکم ہو جس کے ذریعے کسی کو نقصان و نفع پہنچا سکتا ہو تو اسے انصار کے نیکوکاروں کی پذیرائی کرنی چاہیے اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث Hello نمبر friends, 3800۔ subscribe my channel Hotties 92. Subscribe my channel. Hello Red friends, Hadith 92. subscribe my channel Hotties 92. Hello friends, subscribe my channel.